اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ قصص الانبیاء علیہ السلام میں حالات انبیاء علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو حضرت عزیر علیہ السلام کے سلسلے میں ہو رہی تھی، اور گفتگو پیج نمبر 232 پر تمام ہو چکی تھی۔ آج ہم حضرت خضر علیہ السلام کے حالات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے پیج نمبر 433 سے۔ 432 پر تمام ہوئی تھی، 433 سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، اگرچہ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا اسم مبارک صراحت سے نہیں آیا ہے، لیکن متعدد روایات کے مطابق سورہ کہف کی آیت نمبر 65 فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، اور اپنے علم خاص میں ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی۔ اس آیت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں، مخصوص رحمت الہی ان کے شامل حال تھی، اور وہ خدا کی طرف سے علم لدنی کے مالک تھے۔ بعض روایت کے مطابق آپ کا اسم گرامی تالیان بن ملکان تھا، اور خضر آپ کا لقب شریف ہے، کیونکہ خضر کا معنی سبز ہے، اور وہ جہاں پر بھی قدم مبارک رکھتے تھے، آپ کے قدم کی برکت کی وجہ سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ بعض روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر تھے، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 80 فَأَرَدْنَا اور ما فعلتہ عن عمری اس بات کی تائید کرتی ہے۔ متعدد روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہے، اور تا قیام قیامت زندہ رہیں گے، کہ وہ جناب ذوالقرنین کے ناصرین میں سے تھے، جن کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے حالات زندگی میں آئے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جناب خضر پیغمبر مرسل تھے، اور خداوند متعال نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے توحید، پیغمبر و رسولوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ ان کا معجزہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی خشک لکڑی یا ویران زمین پر بیٹھتے تو سرسبز و شاداب ہو جاتی، اس وجہ سے انہیں خضر کا نام دیا گیا ہے۔ وہ حضرت نوح کی آل و اولاد میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یوں تحریر کیا گیا ہے: تالیان بن ملکان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سی داستان اور روایتیں ہماری کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ اگر انہیں اکٹھا کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ بطور مثال یہاں پر ہم آپ کی زندگی کے کچھ واقعات نقل کرتے ہیں۔ حضرت خضر کا غلامی میں جانا۔ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کروں؟ اصحاب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن جناب خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے کسی بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک فقیر ان کے پاس آیا جو انہیں جانتا تھا۔ اس نے حضرت سے مدد کا تقاضا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں۔ فقیر نے کہا، میں آپ کے چہرے پر نورانیت اور خیر کے آثار دیکھ رہا ہوں، لہذا میں آپ سے خیر کی توقع رکھتا ہوں، بس آپ کو عزت خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری مدد کرے، بے وجہ اللہ لما تصدقت علیہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے ایک امر عظیم کی قسم دی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن آپ نے جس امر عظیم کی قسم دی ہے اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے اس بازار میں بطور غلام بیچ دیں اور ان پیسوں سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ فقیر نے کہا، کیا ایسا کام کرنا درست ہے؟ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں درست کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے امر عظیم کی قسم دی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس عظیم نام کو کوئی اہمیت نہ دوں۔ آپ مجھے بازار میں فروخت
فروخت کر دیں۔ اس فقیر نے جناب خضر علیہ السلام کو 400 درہم کے عوض ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا، رقم اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک مدت تک اپنے آقا کے پاس رہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا آقا ان کے ذمے کوئی کام نہیں لگاتا۔ ایک دن انہوں نے اپنے مالک سے کہا، آپ نے مجھے اپنی خدمت گاری کے لیے خریدا ہے، لہذا مجھے حکم دے کہ میں تمہارے لیے کوئی کام کروں۔ تاجر نے کہا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ آپ کو کسی زحمت میں ڈالوں، کیونکہ آپ بوڑھے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، کام کرنا میرے لیے کوئی زحمت نہیں ہے۔ تاجر نے انہیں گھر کے ایک کونے میں پڑا ہوا پتھر دکھایا اور اس قدر بڑا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر لے جانے کے لیے 6 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، جو سارا دن کام کرتے اور اسے اٹھا کر باہر لے جاتے۔ اس نے کہا، اس پتھر کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت اسے اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ تاجر نے کہا، شاباش، آپ نے بہت بڑا کام انجام دیا، آپ اس قدر طاقتور ہیں کہ کسی اور میں اتنی طاقت و قدرت نہیں۔ کچھ مدت کے بعد تاجر نے سفر پہ جانے کا ارادہ کیا۔ جناب خضر علیہ السلام سے کہا، میں نے آپ کو امین پایا، لہذا میں آپ کو اپنے گھر میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک میں واپس نہیں آتا، آپ میرے اہل خانہ کے لیے ایک اچھے جانشین بنے۔ میں آپ کو کسی اور زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی زحمت نہیں ہے، آپ جو بھی کام کہیں گے میں اسے انجام دوں گا۔ تاجر نے، آپ میرے واپس آنے تک کچھ اینٹیں تیار کریں۔ تاجر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب واپس پلٹا تو دیکھا کہ جناب خضر نے اس عرصے میں ایک عالیشان بلڈنگ بنا کر تیار کر دی ہے۔ اس نے حضرت خضر سے کہا، میں آپ کو عزت خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے امر عظیم کی قسم دی ہے اور اس امر عظیم نے مجھے اپنی بندگی پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے میرا نام سنا ہوگا، میں خضر ہوں۔ ایک فقیر نے مجھ سے مدد مانگی تھی، اس وقت میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہ تھی جو اسے دیتا۔ اس نے مجھے اس امر عظیم یعنی وجہ خدا کی قسم دی تھی، لہذا میں نے مجبور ہو کر یعنی ضروری سمجھ کر اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیا اور اس نے مجھے تمہارے ہاتھ بیچ دیا، پیسے لے کر چلا گیا۔ تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر کوئی شخص کسی کو ذات خدا کی قسم دے تو وہ اس کی کوئی حاجت پوری کرے، اسے پوری کر سکتا ہو تو کرے، لیکن نہ کرے تو روز قیامت اس حالت میں محشور ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت اور خون نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی جن کے بجنے کی آواز کانوں تک آئے گی۔ تاجر نے معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو نہیں پہچانتا، میں نے آپ کو زحمت دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، آپ نے میرے اوپر لطف و کرم کیا۔ تاجر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے اور میرے اہل خانہ کے ساتھ جس طرح بھی برتاؤ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو آزاد کر دیا، جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت خضر نے فرمایا، میں دوست رکھتا ہوں کہ مجھے آزاد کریں تاکہ میں عبادت خدا میں مشغول ہو جاؤں۔ تاجر نے بہت معذرت کرتے ہوئے خوشی خوشی انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، حمد و سپاس ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے اپنی بندگی کے لیے توفیق عنایت فرما دی اور مجھے اپنی بندگی کی روشنی میں انحرافات سے نجات عطا کی۔ حضرت خضر کی جناب موسیٰ علیہ السلام کو نصیحتیں۔ داستان موسیٰ میں بیان ہو چکا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام جناب موسیٰ کی ملاقات ہوئی اور حضرت خضر نے جناب موسیٰ سے علیحدہ ہونے کا ارادہ کیا تو جناب موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے نصیحتوں کا تقاضا کیا کہ مجھے کچھ نصیحتیں کر دیجئے۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اس کے ساتھ ملیں جس کے ساتھ ملنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں اور اس کے غیر کے ساتھ ملنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہٹ دھرمی سے پرہیز کریں، بے ہدف اور غیر ضروری کاموں سے دور رہیں، بیجا اور بے محل نہ مسکرائیں، اس خطا کار کی بنا پر سرزنش نہ کریں بلکہ نرمی کے ساتھ اسے اس کی غلطی سے روکیں ورنہ وہ گستاخ ہو جائے گا۔ اپنی غلطیوں پر خدا کی درگاہ میں گریہ و زاری کریں۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے وسیع کے دستے وسعت علمی۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر سے جدا ہوئے تو اپنے گھر پلٹ آئے اور ان کے بھائی ہارون نے آپ سے پوچھا، آپ کے پاس حضرت خضر کی ملاقات کا کوئی یادگار واقعہ ہے تو مجھے سنائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں جناب خضر کے ہمراہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک پرندہ آیا، اس نے اپنی چونچ میں سمندر سے
پانی اٹھایا اور اسے مشرق کی طرف پھینکا، اور پھر دوبارہ چونچ میں پانی لیا، اسے مغرب کی طرف پھینکا، تیسری مرتبہ پانی لیا، اسے آسمان کی طرف اچھالا، اور پھر چوتھی مرتبہ پانی کا قطرہ اٹھایا، اسے زمین پر دے مارا، اور پانچویں مرتبہ پھر پانی کا قطرہ اٹھایا تو اسے سمندر پر ہی پھینک دیا۔ ہم یہ واقعہ دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے۔ حضرت خضر نے اس پرندے سے پوچھا، جو کچھ تو نے انجام دیا ہے یہ کیا تھا؟ اس پرندے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی دوران میں شکاری کی شکل میں ایک شخص ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں دیکھ کر کہا، میں آپ لوگوں کو پرندے کے کاموں کی وجہ سے حیران اور پریشان دیکھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے کہا، ہم پرندے کی ان حرکات سے حیران ہیں جو اس نے انجام دی ہے۔ صیاد نے کہا، میں ایک شکاری ہو کر اس کے کاموں کے راز جانتا ہوں، جبکہ آپ دونوں پیغمبر ہیں اور اس کے راز نہیں سمجھتے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے فرمایا، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو ہمیں خدا نے تعلیم دیا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ شکاری نے کہا، یہ ایک دریائی پرندہ ہے، اس کا نام ہے مسلم، کیونکہ جب یہ بولیاں بولتا ہے تو کہتا ہے مسلم۔ اس نے اپنی چونچ میں جو پانی لے کر آسمان و زمین اور مشرق و مغرب اور نیچے کو پھینکا، اس میں اس کا یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ حضرات کے بعد ایک آخری زمانے میں ایک پیغمبر مبعوث ہوں گے، جن کی امت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ وہ شب معراج آسمان کی سیر کریں گے اور اس کے بعد زمین میں دفن ہوں گے۔ اس پرندے نے چونچ میں جو پانی لے کر دریا میں پھینکا ہے، اس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس عالم خضر کے علم کی اس عالم پیغمبر کے علم کی نسبت یوں ہی ہے جیسے قطرے کی سمندر کی نسبت ہو، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی حیثیت اس پیغمبر اسلام کے علم کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے سمندر قطرے کی حیثیت سمندر کے سامنے ہوتی ہے۔ صیاد کی گفتگو نے ہمیں حیرت سے باہر نکالا اور ہم سکون میسر ہوا۔ اس کے بعد وہ صیاد غائب ہو گیا اور ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ وہ کوئی فرشتہ تھا جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا تھا، کیونکہ ہم کمال کا دعویٰ کر رہے تھے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہم سے زیادہ بھی جاننے والے بھی لوگ موجود ہیں، اور اپنی زیادہ جاننے کی بنیاد پر اپنے آپ کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ پس ماندگان پیغمبر کو حضرت خضر کا تعزیت پیش کرنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو ان کی رحلت پر آل رسول اس قدر مغموم و محزون تھے کہ شدت غم کی وجہ سے طویل ترین راتیں جاگ کر گزارتے، اور کہ اس قدر غم زدہ تھے کہ انہیں ادھر ادھر کی کوئی خبر نہ تھی، کیونکہ رسول خدا اپنوں اور بیگانوں سب کو متحد کیا ہوا تھا اور اکثریت کو اپنے دین کا حامی۔ ان حالات میں ایک شخص ان کے پاس آیا جس کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن خود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بطور تعزیت عرض کیا، آپ سب پر اللہ کا درود و سلام ہو، اس کی برکات ہوں۔ لطف الہی کی بنا پر ہر قسم کا دکھ درد قابل تحمل ہے۔ جو چیز ہاتھ سے چلی جائے وہ قابل حیرت ہے۔ ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت مکمل طور پر آپ کو جزا عنایت کرے۔ خدا پر بھروسہ اور اس کی ذات والا صفات پر اعتماد کرے۔ میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور آپ پر درود و سلام ہوں۔ ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، انہیں یہ تعزیت کس سے موصول ہوئی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، من اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے۔ ثعلبی سے روایت ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا، تعزیت پیش کرنے والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعزیت کہہ رہے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کی طرف سے حضرت خضر کے سوالات کا جواب۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند حسن اور جناب سلمان فارسی کے ہمراہ مکے میں مسجد الحرام کے اندر خانہ کعبہ کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک بلند قد و قامت کا مالک شخص خوبصورت لباس پہنے ہوئے آپ کے قریب آیا اور حضرت علی علیہ السلام کو سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے امیر المومنین، آپ سے 3 مسئلے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ان کے درست جواب دیے تو میں سمجھوں گا کہ جن لوگوں نے آپ کا حق غصب کیا ہے ان لوگوں نے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہے پوچھے۔ شخص نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ انسان کیسے ایک چیز کو یاد کرتا ہے اور ایک چیز کو بھول جاتا ہے؟ انسان کیسے اپنے چچا اور ماموں کا ہم شکل بن جاتا ہے؟ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابا محمد، اس شخص کے سوالات کے جوابات دو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس ناشناسا شخص کی طرف رخ کیا اور اس کے سوال کے جوابات یوں دیے: انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح ہوا کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے اور وہ ہوا فضا میں پھیل جاتی ہے اور اس وقت انسان کا بدن بیدار ہونے کے لیے حرکت میں آتا ہے، تو اس وقت خداوند عالم روح کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے پیکر کی طرف واپس چلی جائے۔ اجازت ملنے کے بعد روح ہوا اور فضا کو جذب کرتی ہے اور روح اپنے پیکر میں پلٹ جاتی ہے اور اس میں جا کر آرام کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روح کو پلٹنے کی اجازت نہ دے تو فضا ہوا کو اور ہوا روح کو جذب کر لے گی اور تا قیام قیامت روح اپنے پیکر میں نہیں پلٹے گی۔ کسی چیز کے یاد آنے اور بھول جانے کا جواب یہ ہے کہ قلب انسان اساس حق پر قائم ہوتا ہے، حق کے اوپر ایک تہ چڑھائی گئی ہے۔ اگر اس وقت انسان محمد و آل محمد پر کامل صلوات بھیجے تو پردہ حق کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے اور قلب انسان روشن ہو جاتا ہے اور فراموش شدہ مطلب انسان کو یاد آ جاتا ہے، اور اگر کامل درود نہ بھیجے تو حق کے اوپر پردہ پڑا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں قلب انسان میں تاریک ہو جاتا ہے اور وہ فراموشی کا گھر بن جاتا ہے۔ بچے کی اپنے چچا یا ماموں سے شباہت کے بارے میں یوں فرمایا: اگر مرد آرام و سکون کے ساتھ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس وقت نطفہ منعقد ہو جائے تو بچہ اپنے ماں باپ کو شکل و صورت پر جائے گا، اور اگر اضطراب و پریشانی کے عالم میں اپنی بیوی سے مباشرت کرے تو نطفہ منعقد ہوگا تو بچہ پیدا ہونے والا اپنے ماموں یا چچا پر جائے گا۔ وہ ناواقف شخص اپنے سوال کے جواب سن کر بطور کامل قانع ہو گیا اور وہاں سے اٹھا اور خدا کی یکتائی، حضرت محمد کی رسالت اور حضرت علی علیہ السلام کی وصایت و حضرت مہدی تک تمام ائمہ علیہم السلام کی گواہی دی اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا اس ناواقف شخص کا پیچھا کریں اور دیکھیں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ حضرت امام حسن اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے، لیکن جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو ایک دم غائب ہو گیا۔ حضرت امام حسن اپنے پدر بزرگوار کے پاس پلٹ آیا اور بتایا کہ وہ شخص اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہوا کہ وہ شخص کون تھا؟ امام حسن نے فرمایا خدا اور اس کا رسول اور امیر المومنین بہتر جانتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وہ جناب خضر تھے۔ تو اس طریقے سے ہماری گفتگو پیج نمبر 441 تک پہنچ گئی ہے۔ پیج نمبر 433 سے شروع ہو کر ہماری گفتگو کا سلسلہ یہیں پر تمام ہو جاتا ہے۔ مختصر سا وقت بیت گیا، پھر ہم آؤ کتاب پڑھیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔